السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أو كما قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أجيب دعوة الداعي إذا دعان أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء هو العبادة۔ حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت کے لیے ہے، اور لا تعداد انگنت درود و سلام امام اعظم امام کائنات سرور کونین بدر الدجا شمس الضحیٰ خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر کے لیے ہے۔ نہایت واجب القدر واجب الاحترام بزرگوں اور میرے عزیز تر نوجوان دوستوں اور بھائیوں، پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، قرآن کریم کے دو مختلف مقامات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ اللہ کے حضور انسان کا جھک جانا، رابطے میں آ جانا، دعاؤں کے ذریعے سے تقرب حاصل کر لینا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کا ایک پسندیدہ عمل ہے، پسندیدہ فعل ہے، اور پسندیدہ انسان کی یہ حرکت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔
یہ ادا کہ جس کو دعا کہا جاتا ہے یہ اللہ رب العزت کو بڑی محبوب بھی ہے، بڑی عزیز بھی ہے۔ عبودیت کا جو رشتہ اور تسلسل وہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ قائم رکھنے اور رہنے والا ہے، وہ دعا کا رشتہ ہے۔ یہ دعا کا عمل یہ خالق اور مخلوق کے درمیان فرق واضح کرتا ہے۔ یہ دعا کا عمل یہ ساجد اور مسجود کی حیثیت کو ممتاز کرتا ہے۔ یہ دعا کرنا، دعا مانگنا اور دعا کے ذریعے سے اللہ کا تقرب پا لینا، یہ در حقیقت انسان کو عابد اور معبود کی تشریح سکھاتا ہے۔ جتنے انبیاء گزرے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاءوں کو دعاؤں کے تحفے عطا کیے ہیں۔ جب شیطان نے آدم علیہ السلام کو ورغلایا، ڈی ٹریک کیا اور حضرت آدم شیطان کے جھانسے میں آ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو جنت سے زمین پہ اتار دیا۔ زمین پہ اترنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے جو سب سے کارگر ترین عبادت تھی وہ دعا کی عبادت تھی، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں لکھا کیے وہ الفاظ، ان کے ذریعے سے حضرت آدم اپنے رب سے دعا کرتے رہے، اپنے رب کو مناتے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب قوم کے رویے سے مایوس ہو گئے اور مایوسی کے بعد وہ قوم کو ترک کر کے ساحل سمندر کی طرف چل نکلے، تو مچھلی کے پیٹ میں اتر جانے کے بعد حضرت یونس کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی دعائیں اتاری ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا سکھائی اور اس دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کو نجات عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم کو، حضرت اسماعیل کو، حضرت یعقوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعائیں ارسال فرمائیں، سکھائیں، اور اس کے ذریعے سے انبیاء نے اپنے رب سے رشتہ، ناتا اور تعلق جوڑا۔ حضرت یعقوب کنعانی اپنے بیٹے یوسف کی غم میں لوگوں کے پاس جا جا کے رونے کی بجائے دعا کیا کرتے تھے، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میری دعائیں اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ساتھ میں اپنی مناجات وہ اپنے اللہ کے حضور پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہوں۔ حضور سرور کونین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دعاؤں کی کثرت فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ایسی ایسی دعائیں اتاری کہ جن کے ذریعے سے آپ اللہ تعالیٰ کو منایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے مناجات کیا کرتے تھے، اور وہ ساری دعائیں جو انبیاء نے کی اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، وہ انبیاء تک خاص نہیں ہے کہ ان کا خاصہ ہے اور ہم نے دعا نہیں مانگی۔ وہ ساری دعائیں ہمارے پاس السلاح المؤمن کی صورت میں موجود ہیں، ہمارے ہتھیار ہیں۔ غلطی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو منانا، آزمائش میں پڑنے کے بعد اس سے نکلنے کا رستہ ڈھونڈنا، گناہ کر لینے کے بعد اللہ کا تقرب دوبارہ اختیار کرنا، کسی کمی کوتاہی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، غم کے عالم میں، پریشانی اور مصیبت و آزمائش میں اللہ تعالیٰ کو منانا، اس کے لیے جو الفاظ احادیث میں اور قرآن کریم میں مرتب ہیں، یہ سارے الفاظ دعاؤں کے، اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑنے کے،
یہ انسان کو طریقہ سلیقہ اور ڈھنگ سکھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے منانا ہے۔ آج ہم بہت پریشان ہیں۔ اگر معاشی صورتحال میں پریشانی ہے تو انسان سود کی طرف رجوع کر لیتا ہے، لیکن دعا میں اثر نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، دعا مانگنی ہے، وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، اور دعا اس نیت کے ساتھ مانگنی ہے، اس یقین کے ساتھ مانگنی ہے کہ تمہارا رب تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کرتا، تمہارا رب تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ آج ہم دعا مانگتے ہیں، ہمیں اپنی دعا پہ یقین نہیں ہوتا۔ دعا تو مانگی جاتی ہے لیکن فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے، دعا کے لیے ہاتھ تو اٹھائے جاتے ہیں لیکن ریاکاری اور دکھاوے کے لیے، کہ لوگ کہیں گے یار یہ دعا ہی نہیں مانگتا، ہاتھ اٹھا کے منہ پہ پھیر لیے تو گویا دعا ہو گئی۔ یہ دعا کا زیور جو مومن کی خوبصورتی ہے، دعا کا وہ عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا باعث اور سبب بنتا ہے، جو سب وسیلوں سے تگڑا وسیلہ ہے، کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آسانیاں فراوانیاں پیدا کرتا ہے، اس دعا کو انسان نے ترک کر دیا ہے۔ بعض دفعہ ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں یہ بات آ جاتی ہے جو ان کو گھائل کر کے رکھ دیتی ہے کہ شاید دعا اس لیے مانگی جاتی ہے کہ انسان محتاج ہوتا ہے، اور میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس دولت ہے، میں نے کس چیز کی دعا مانگی؟ دعا تو صحت کے لیے، سلامتی کے لیے، عافیت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے نبی کی حب اور تعاون کے لیے، شفاعت کے لیے دعا مانگنی چاہیے، والدین کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، اولادوں کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، ملک پاکستان کے لیے، اپنے علاقوں کی سلامتی کے لیے، مظلوم مسلمانوں کے لیے، معیشت کی بہتری کے لیے، اخلاق کی بہتری کے لیے، شب و روز کی بہتری کے لیے، معمول کی بہتری کے لیے، اعمال کی قبولیت کے لیے، تقوی کی تکمیل کے لیے، ان ساری چیزوں کے لیے دعائیں مانگنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اور ہمیں یہ سمجھ لگتی ہے کہ شاید پیسوں کی ضرورت پڑے تو تب دعا مانگی جاتی ہے۔ دعا کا کانسیپٹ وہ ہماری نسل نو میں اس قدر کمزور ہے کہ جب وہ پیپر دینے جا رہا ہوتا ہے، ٹیسٹ دینے جا رہا ہوتا ہے، انٹرویو دینے جا رہا ہوتا ہے، وہ رکشے پہ چڑھتا اترتا 2-3 دفعہ دعا کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ احسان کر دیا ہے۔ وہ گھر سے نکل کے امتحانی مرکز تک رستے میں 1-2 دفعہ دعائیں کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید دعا کا یہی طریقہ ہے، جبکہ دعا کا تو اصل طریقہ ہے کہ مستقل مزاجی کے ساتھ، روزانہ پابندی کے ساتھ، بار بار کثرت کے ساتھ انسان اپنے اللہ کو پکارتا ہے، اپنے اللہ سے مناجات اور دعائیں کرتا ہے۔ دعاؤں کی کثرت یہ ایمان کو مکمل کرتی ہے، دعاؤں کی کثرت یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو انسان کے اوپر دروازے کھول دیتی ہے، دعاؤں کی کثرت یہ انسان سے مصیبتوں، پریشانیوں، آزمائشوں کو ٹال دیتی ہے، دعاؤں کی کثرت یہ انسان کے صبر و استقامت کے پہاڑ بنا دیتی ہے، دعاؤں کی کثرت یہ انسان کو غموں سے نجات دیتی ہے، دعاؤں کی کثرت یہ صالحین، متبعین اور اولیاء کا ساتھ میسر کرتی ہے۔ لیکن انسان اگر دعا کرے تو تب یہ سارے معاملات ممکن ہیں، ورنہ اگر انسان دعا نہ کرے، انسان روز بروز پسے پشت گرتا چلا جاتا ہے اور دین کی سیڑھی سے پیچھے تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج بہت ساری چیزوں کی تشریحات کو بدل دیا گیا ہے، اس میں کوئی باہر کے جھنڈے وہ اس قدر سرگرم نہیں ہے جس قدر ہماری مایوسی، جس قدر ہماری ناکامی، جس قدر ہماری دنیا کی رغبت و محبت و مودت وہ ان چیزوں پہ غالب آ کے پردہ ڈال دیتی ہے اور ہم ان عبادات سے وہ پیچھے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نیند سے جاگا کرتے تو آپ دعا کیا کرتے، آپ وضو کیا کرتے، آپ دعا کیا کرتے، وضو کے پہلے بھی دعا،
وضو کے بعد بھی دعا کیا کرتے، آپ گھر سے نکلا کرتے تو دعا کیا کرتے، آپ مسجد میں داخل ہوتے تو آپ دعا فرمایا کرتے تھے، آپ مسجد سے نکلا کرتے تو دعا فرمایا کرتے تھے۔ اذان اور اقامت کے درمیانی وقفے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ دعا کیا کرو، اس موقع پہ اللہ تعالیٰ انسان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح کے اذکار اٹھا کے دیکھیں، اتنی قیمتی دعائیں جس کو آپ سید الاستغفار کے نام سے جانتے ہیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی انا عبدک وانا علی عہدک، یہ پوری دعا جو صبح کے وقت ایک مرتبہ انسان پڑھ لیتا ہے، صبح سے لے کے شام تک اگر اس کو موت آ جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو بغیر حساب کتاب کے جنت کا داخلہ عطا فرما دیتا۔ سودا مہنگا نہیں ہے، ایک دفعہ پڑھنی ہے صبح کے وقت، ایک دفعہ پڑھنی ہے شام کے وقت، اور انسان کی جنت، انسان کی منزل وہ اس کے سامنے موجود ہے۔ آج عقیدوں میں کمزوری ہے، عملوں میں کمزوری ہے، زبانی گھوڑے بھگانا دوڑانا بڑا آسان ہے، لیکن آج کا انسان یہ پریکٹیکلی طور پہ انتہائی کمزور اور ناتواں ہوتا چلا جاتا ہے۔ مسلمان وہ بڑا پریکٹیکل ہے، وہ عملی انسان ہوتا ہے۔ مسلمان کس قدر عملی ہے؟ مسلمان اس قدر پریکٹیکل، اس قدر مستقل مزاج ہوتا ہے کہ میدان جنگ کے اندر بھی نہ یہ دعا کو ترک کرتا ہے، نہ یہ نماز کو ترک کرتا ہے، نہ یہ صدقے کو ترک کرتا ہے، نہ یہ دعوت اور تبلیغ کو ترک کرتا ہے۔ یہ خنجر اٹھاتا ہے، دوسرا بندہ کلمہ پڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا اب تو حریص ہو جا کہ وہ مسلمان ہو جائے، اب اس کو قتل نہیں کرنا۔ مسلمان وہ بہت زیادہ پریکٹیکل ہوتا ہے، مسلمان بہت زیادہ مستقل مزاج ہوتا ہے، مسلمان اپنے دین کے ساتھ بڑا مضبوطی کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، اس کو ذاتی مفادات کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو اپنے ایمان کے لیے، اپنے دین کے لیے اس قدر کوشاں ہوتا ہے کہ وہ ہر محاذ پہ اپنے اللہ کے ساتھ محبتوں کا، دعوتوں کا، دعاؤں کا وہ دامن تھامے رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ جوڑے رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا سلسلہ، آپ کے جو وہ ہستی ہیں کہ جب انگلی اٹھاتے ہیں تو چاند دو ٹوٹے ہو جاتا ہے، آپ کے لعاب دہن سے ٹوٹی ہڈیاں جڑ جاتی ہیں، آپ کو آسمانوں کی، جنتوں کی زیارتیں اور سیریں کروائی جاتی ہیں، اس کے باوجود دعاؤں کا یہ عالم ہے کہ آپ صبح و شام 3 مرتبہ دعا کیا کرتے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، لا یضر مع اسمہ، کہ جس کے نام کی وجہ سے کوئی چیز آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی، فی الارض ولا فی السماء، نہ کوئی زمین میں آپ کو تکلیف دے سکتا ہے، نہ کوئی جن بھوت پریت آپ کو پریشان کر سکتا ہے، وہو السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ جانتا بھی۔ یہ دعائیں ہیں جو عابد اور معبود کے درمیان فرق کرتی ہیں، یہ دعائیں ہیں جو خالق اور مخلوق کے درمیان فرق واضح کرتی ہیں، جو ساجد اور مسجود کے درمیان فرق واضح کرتی ہیں۔ دعاؤں کا رشتہ ایمان کے ساتھ اس سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ کس قدر گہرا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دعا مانگتے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے دین کو عزت مل جائے پھر عمر ابن خطاب کو اسلام کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کے عوض میں عمر ابن خطاب کا دل کھولا، اس کو ایمان کی وہ خوبصورتی، وہ جامعیت، وہ روحانیت وہ عطا کر دی، اور دعاؤں کا رزلٹ اور ثمر کیسے نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خطاب کا بیٹا عمر وہ آ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات، ہجرت کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ
پختہ ایمان وہ کس ہستی کا، کس شخص کا، کس ولی کا، کس پیر پیغمبر کا ہو سکتا ہے کہ انبیاء میں سے واحد وہ ہستی جس کو آسمانوں کی زیارت کروائی گئی، جس کو جنتوں کی زیارت کروائی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں متعدد بار بیان فرمائے، کبھی فرمایا یا ایھا المدثر، کبھی فرمایا یا ایھا المزمل، کبھی فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کا اظہار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ تعریفوں کے قرآن اتارے، محبوب پیغمبر کی عظمت اور شان بیان کی جائے، جبرائیل امین بار بار آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے ہوئے پیغام پہنچائے۔ وہ رسول جب تشہد میں بیٹھا کرتے دعا کیا کرتے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ جو میرے سامنے بیچارے مسلمان بیٹھے ہیں کہتے ہیں جی اتنی لمبی دعا کیسے یاد کریں گے؟ مولوی صاحب بغیر دعا کے تشہد ہو نہیں جاتا؟ نہیں، مطلب جو میں نے وہ یاد کی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وہ کافی نہیں ہے؟ وہ ایک دو دعائیں جو بچپن میں غلطی سے بیچارے کو یاد ہو گئیں، انہی دعاؤں کے بلبوتے پہ ساری زندگی سٹل کھڑا ہے، اور دعا یاد کرنے کی نہ جرت کرتا ہے، نہ جسارت کرتا ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظوں سے محبت کرتا ہے، جبکہ دنیا داری کا یہ عالم ہے کہ نت روز اپنے تکیہ کلام بدلتا ہے اور نئے نئے سٹائل اختیار کرتا ہے، کبھی سلائی میں تفریق شروع کر دیتا ہے، اگلی دفعہ جوتا نیا خریدتا ہے، سٹائل بدل لیتا ہے، اپنے تکیہ کلام، اپنے لب لباب، اپنے موضوعات، گفت و شنید کو بدلتا ہے اور کہتا ہے کہ زمانے کے ساتھ ساتھ اپ گریڈ ہونا چاہیے، اپنی دعاؤں کو اپگریڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب یہ سورت اتری، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ سورت اتری سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، اور ایک حدیث میں آتا ہے جب یہ سورت اتری اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فسبح بحمد ربک واستغفر پہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ کیا عمل کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں اور اپنے سجود میں اس دعا کو شامل کر لیے۔ کون سی دعا؟ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ ان دعاؤں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافہ کر لیا اور یہ دعائیں اپنے سجدوں میں، اپنے رکوعات میں پڑھنے لگ گئے۔ اور میرے بھائی، میرے ایمان کی کیا کیپیبلٹی ہے، کیا صلاحیت ہے، کیا چمک دمک ہے، کیا دم خم ہے کہ میں نے وہ جو ایک دعا بچپن میں یاد کر لی تھی سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ، نہ میں اس سے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، نہ میں کوئی اور دعا یاد کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ دعا جب میں رکوع میں پڑھتا ہوں مجھے نہیں پتا میں نے کیا پڑھا ہے، جب میں سجدے میں پڑھتا ہوں مجھے نہیں پتا میں نے کیا پڑھا۔ اور دعا کا مغز کیا ہے؟ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، تو رب سے مخاطب ہے، یا اللہ سبحان ربی الاعلیٰ، تو میرا رب ہے، تو بڑا ہی بلند ہے، یا اللہ تو بڑا ہی بلند ہے، یا اللہ تو بڑا ہی بلند ہے۔ میرے بھائیوں، جب انسان دعاؤں کو ترک کر دیتا ہے، پھر جگہ جگہ پہ بیٹھ کے شکوے کرتا ہے، پھر لوگوں سے ہمدردیاں حاصل کرنا اس کا مزاج بن جاتا ہے، پھر لوگوں سے داد و دہش وصول کرنا، لوگوں سے تسلیاں لینا، یہ اس کا مزاج بن جاتا ہے۔ اس کا دل کرتا ہے لوگ اس پہ ترس کھائیں، لوگ کہیں بیچارہ دیکھو نا بڑا مظلوم ہے۔ یہ ان مظلومیت کے دلاسوں اور تسلیوں اور تشفیوں کی مرہم پٹیاں کرواتا پھرتا ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ رب الرحمن کا دروازہ چھوڑ دیا تھا اور لوگوں کے پاس جا کے شکوے شروع کر دیے تھے۔ شکوے اللہ کے پاس کرنے، رونا دھونا اللہ کے سامنے کرنا ہے، جھکنا اللہ کے سامنے ہے، دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے۔ یہاں پہ تھوڑی سی امید لگ جائے نا کہ فلاں چلو صاحب سے قرض مانگو تو دے دیتے ہیں، ضرورت نہ بھی ہو تو اٹھ کے چل پڑتے ہیں، جا کے بیٹھ کے پوری تمہید بنا کے اس سے قرض طلب کرتے ہیں۔ دیکھیں نا چلو صاحب حالات بڑے خراب ہیں، تو 1-2 لاکھ روپے کی ضرورت ہے اور مجھے یقین ہے آپ دے دیں گے، اور اس کے لیے کتنی لجاجت اختیار کر جاتا ہے۔ تسی مائی باپ ہو جی، او جی تواڈے کیا کہنے، او جی آپ کے پاس آپ کو اتنا اللہ نے نوازا ہے جی،
اور جی آپ نے اس کو بھی دیا، اس کو بھی دیا، اور جی آپ کے بڑے بھی بڑے عظیم الشان تھے جی، پتہ نہیں کیا کیا زمین و آسمان کی کتابیں بناتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہو پھر کوئی اہتمام نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنی ہو کوئی اہتمام نہیں کرتا۔ کسی دنیا دار سے مانگنے جانا ہو، نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، کوشش کرتا ہے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز تحفہ پکڑ لے جا کے اس کو دے۔ اور جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، گھر سے نکلا سامنے دیکھا بندہ آ گیا جس کا قرضہ دینا ہے، یا اللہ بچائیں، یا اللہ بچائیں، یا اللہ بچائیں، اے دعا ہے؟ دعا تو یہ ہے کہ پہلے تم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو، اللہ کی ذات، اس کی بڑائی، کبریائی، بزرگی، برتری بیان کرو۔ اس کے بعد تم اپنے نبی پہ درود بھیجو، اس کے بعد تم اپنی عاجزی، انکساری کا ذکر کرو، اس کے بعد تم اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا طلب کرو۔ یہ پراپر طریقہ ہے دعا مانگنے کا، جس کو ترک کر کے معاشرے میں دعا کی نئی جو بنیادیں ڈالی گئی ہیں، نیا جو مزاج کریٹ کیا گیا ہے، وہ اس سے قدرے مختلف ہے۔ اور بھائی الزام تو لگا دیا وہ ابھی دعا نہیں مانگ دے، اور واقعتاً تھوڑی مانگتے ہیں، اس طرح نہیں ٹکا کے مانگتے، یہ مجھے شکوہ ہے آپ لوگ دعا نہیں کرتے اس طرح جس طرح کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہو اور بندہ بھول جائے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا اور تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اور تم کھڑے باتیں کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے اور 10 دن گزر گئے تمہیں یاد ہی نہیں ہے کہ دعا بھی مانگنی ہے۔ رب سے مانگنا ہے تم کیسے بھول جاتے ہو؟ یہ تم پہ فرض ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو، یہ تم پہ واجب ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو، یہ تمہارے نبی کی سنت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کر کے اس سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اور جس طبقے نے، جس پارٹی نے، جن مولویوں نے دعا کو ٹرینڈ بنایا، انہوں نے بھی دعا کا مذاق ہی اڑایا۔ بھائی مذاق کیا اڑایا ہے کہ ہر نماز کے بعد ہاتھ تو اٹھا لیے، ہاتھ اٹھا کے مانگا کچھ بھی نہیں، یہ ریاکاری ہے۔ کہ بھائی وہ کون سی دعا ہے جو تمہاری 25 سے 35 سیکنڈ کے اندر ختم بھی ہو جاتی ہے؟ وہ کون سی دعا ہے کہ جو تمہیں مجھے اپنے ساتھ ملنے بھی نہیں دیتی؟ وہ کون سی دعا ہے جس کا نہ دنیا میں کوئی رزلٹ ہے نہ کوئی آخرت میں رزلٹ ہے؟ یہ انسان کی نیت اس پہ اثر انداز ہوتی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو ٹھیک ہے، مسجد کا متولی بیٹھا ہے تو بیٹھا رہے نا جی، اور جس نے نہیں مانگنی اٹھ کے باہر چلا جائے۔ بھائی تسلی سے تو مانگو، نہیں کو مانگتا تو نہ مانگو، اپنی انفرادی طور پہ مانگ لو، لیکن اگر اجتماعی مانگنی تو بندے نے پترا طرح تو دعا مانگی یار۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے دعا مانگنے کا کہ یوں کر کے ہاتھ اٹھائے یا رب لک الحمد، چلو دعا ہو گئی ہے۔ دعا تسلی کے ساتھ، سکینت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، الفاظ کھائے نہیں جاتے، الفاظ کو چبا چبا کے بولا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے واضح موقف رکھا جاتا ہے، یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، اس کو ختم کر، اس کو آسان کر دے۔ تو دعاؤں کا ہماری زندگیوں کے ساتھ بہت زیادہ گہرا اور گوڑا رشتہ اور ناطہ ہے، جس کو کبھی بھی ترک نہیں کیا جا سکتا۔ آپ میں کتنے ایسے ساتھی بیٹھے ہیں جن کے اساتذہ وفات پا گئے، جن کے والدین وفات پا گئے، یا جن کے معصوم بچے وفات پا گئے، وہ مہینوں مہینوں ان کے لیے دعائیں نہیں کرتے۔ بھائی کس نے روکا آپ کو دعا کرنے سے؟ آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو چاہیے آپ روزانہ دعا کریں، آپ دن میں کئی کئی بار دعا کریں، آپ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کر کے دعا مانگیں۔ یہ دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے، یہ دعا یہ مومن کی معراج ہے، یہ دعا یہ انسان کی زیبائش اور زینت ہے، یہ دعا یہ عقیدہ الوہیت کو مضبوط کرتا ہے، یہ دعا ربوبیت اور عبودیت کے درمیان ایک مضبوط سٹرکچر ہے جو اس کو ملاتا ہے اور پہلے سے زیادہ منظم اور خوبصورت بناتا ہے۔ تو دعائیں یہ انسان کی زندگی کا ایک اہم ترین جز اور حصہ ہیں، ان کو رد کر کے زندگی نہ آسان کی جا سکتی ہے اور نہ زندگی گزارنا مناسب اور موزوں ہے۔
اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب کو منائے تو اس کو چاہیے کہ وہ لیل و نہار میں کثرت کے ساتھ دعاؤں کو شامل کرے تاکہ اپنے اللہ تعالیٰ کو منائے، اپنے الہ باری تعالیٰ کے سامنے روئے گڑ گڑائے اور اپنے آپ کو صالحین میں شامل کر لے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔